آج یہ نامہ نگار مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں گنگیرو میں ہیں، جہاں جمعیت علماء ہند نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا ہے جو تقریباً 2 ماہ پہلے جمعیت علماء شاملی نے کیا تھا۔ آپ کو بتلا دیں کہ لگ بھگ 3 مہینے پہلے گنگیرو کے امام وسیم کا حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کے بعد جمعیت علماء ہند کے مولانا محمد عاقل صاحب، مولانا تحسین صاحب نے یہاں دورہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا بیوہ کے گھر کھڑے ہو کر کہ ایک دکان بنوا کر دیں گے۔ آج اسی دکان کی چابی جو ہے وہ مرحوم کے ورثاء کے، بیوہ کے، اس کے بچوں کے سپرد کی ہے، جیسا آپ تصویر میں دیکھیں گے۔ آپ کو بتلا دیں کہ ہم اس سلسلے میں حضرت مولانا عاقل صاحب، مولانا اطہر صاحب ان کے انٹرویو پیش کر رہے ہیں۔ ہم وہاں چونکہ موقع پر ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ آج کے پروگرام میں شریک کون کون ہوا ہے۔ اس میں مولانا تحسین صاحب جو اس پورے پروگرام کے روح رواں ہیں، اور قاری مسعود صاحب فلاحی، اور قاری یامین صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں مغربی اتر پردیش کے، مولانا اطہر صاحب، مولانا ارشد قاسمی، مولانا ناظم، مفتی شاہد، مولانا شرافت، مولانا افسر، قاری مولانا منور، ماسٹر شاہ عالم، حافظ دلشاد، حافظ فاروق، قاری زبیر، یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ گاؤں پہنچے تو ان کے استقبال میں مفتی عبد القادر صاحب اور مولانا مسیح اللہ کھڑے ملے۔ ان لوگوں نے ان کے استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے معاونین نہیں ہیں انہیں مولانا عمر صاحب، مولانا عمران صاحب، قاری انیس صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا ناظم صاحب، مولانا جابر صاحب، مولانا شرافت صاحب، مفتی مستقیم صاحب اور مفتی عمران صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مولانا ذاکر صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا افسر صاحب اور قاری اکرم صاحب، یہ لوگ اس کے معاون نہیں ہیں۔ اب آپ حضرت مولانا عاقل صاحب کا انٹرویو پیش خدمت ہے اور مولانا اطہر صاحب کا انٹرویو پیش خدمت ہے، 2 ہم ویڈیو ڈال رہے ہیں اور موقع کی آپ کو تقریباً 10 تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے یہاں اس امام وسیم کے خاندان کے لیے، متاثرین کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ جب حافظ وسیم صاحب مرحوم کا سانحہ پیش آیا ان کی وفات کا، تو بہت سارے لوگ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر خدمتیں بھی کی ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں یہ حادثہ ہوا، ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم بھی یہاں حاضر ہوں، تو ہمارے احباب نے، خاص طور سے مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا مسیح اللہ صاحب ہیں اور قاری عبد القادر صاحب وغیرہ حضرات کا مشورہ ہوا کہ اس گھر کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو دیر تک ان کے لیے مفید ہو۔ تو مشورہ ہوا، مولانا ارشد صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا واصل صاحب بورا سے تشریف لائے تھے، ان حضرات کی موجودگی میں یہ مشورہ ہوا کہ ان کے لیے ایک دکان بنا دی جائے تاکہ ان کے بچے اس دکان کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں۔ اگرچہ اس وقت یہ ہمارے لیے مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اور پھر یہ جمعیت علماء کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی جی، الحمدللہ جمعیت علماء ہمیشہ سے متاثرین کی خدمت کرتی چلی آئی ہے۔ 2013 کے فساد میں آپ نے دیکھا ہی ہے جی جی کہ مختلف جگہوں پر کالونیاں تعمیر کی ہیں، اور ابھی بھی دہلی میں جو فساد ہوا ہے اسی احتجاج کے دوران، جی اس میں جمعیت علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میرے سامنے اعداد و شمار موجود ہیں۔ جی، شیو وہار دہلی میں 42 دکانوں کی مرمت ہوئی ہے یا تعمیر نو ہی ہے، جی، اس میں 72,79,000 کا خرچہ آیا ہے۔ اسی طرح جلی ہوئی گوکل پوری مارکیٹ جو ٹائر مارکیٹ تھی، اس میں 97 دکانوں کی تعمیر نو ہوئی ہے اور 224 دکانوں میں رنگ و روغن کرایا گیا ہے، اس میں 18,35,000 کا خرچہ آیا ہے۔ اسی طرح مدرسہ جامعۃ الہدیٰ برج پوری مصطفی آباد کی تعمیر نو ہوئی ہے، اس میں 4,10,000 روپے کا خرچ ہوا ہے، اور ایس اسکول کراول نگر کی تعمیر نو ہوئی ہے، اس میں 8 کمپیوٹرز اور دیگر دفتری آلات کی فراہمی ہوئی ہے، اس میں 5,30,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم بھی جمعیت علماء کے کاموں میں برابر شریک رہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں نے، مولانا تحسین صاحب جنرل سیکریٹری ہیں اور دیگر احباب نے مل کے مشورہ کیا، بہت سارے احباب ہیں، سب کا نام لینا یہاں مشکل ہے، ذمہ داروں نے مشورہ کیا کہ اس کام۔ ناظرین، یہ نامہ نگار اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں گنگیرو میں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم امام وسیم کے مکان پر تھے، جہاں متاثر کے لیے، ایک متاثرہ خاتون بیوہ کے لیے ایک دکان بنائی جمعیت علماء ہند نے۔ وہاں حضرت مولانا عاقل صاحب مختصر بیان ہے، وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ اور ابھی ہم جناب حافظ قاری محمد یوسف صاحب کے رہائش گاہ پر یہاں حضرت جو ہے تشریف فرما ہیں۔ میرے جو ہے برابر میں ممتاز عالم دین اور صحیح معنوں میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے والے حضرت مولانا اطہر صاحب تشریف فرما ہیں،
اور ان کے برابر میں جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کے صدر محترم اور دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے بالکل بائیں طرف حضرت قاری امین صاحب جو جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ادھر یہاں کئی علماء ہیں اور جو ہے نا مولانا ارشد صاحب ہیں، مولانا تحسین صاحب ہیں، یہ سب تشریف فرما ہیں، قاری مسعود فلاحی صاحب ہیں۔ حضرت مولانا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند ماشاءاللہ کافی پہلے بھی کام کرتی رہی ہے، جمعیت علماء ہند نے امام وسیم کی متاثرہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت میں یہ ناگوار حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوہ ہے، بچے 3 بچے ہیں، اور بہت سارے احباب متفرق طور پر اور متفرق تنظیمیں یہاں متاثر حافظ وسیم مرحوم صاحب کے مکان پہ آئے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، اور جیسا بھی ممکن ہوا حضرات نے تعاون کیا۔ اپنا پڑوس ہونے کے اعتبار سے ہمارا بھی فرض تھا کہ ہم بھی یہاں حاضر ہوں۔ چنانچہ جمعیت علماء کے احباب ضلع شاملی کے احباب یہاں حاضر ہوئے، اور ہم نے جو کچھ تعاون اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا اس کو ہم نے پیش کرنے کی ابھی کوشش ہی کی تھی کہ ہمارے مقامی احباب نے، مولانا مسیح اللہ صاحب نے اور دوسرے احباب نے مشورہ دیا کہ تعاون تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، جمعیت علماء ضلع شاملی کا کوئی کام ایسا ہونا چاہیے جو دیر تک ہو، پائیدار ہو۔ چنانچہ مشورے میں طے ہوا کہ ان کے بچوں کے لیے دکان تعمیر کر دی جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذریعہ معاش بن جائے اور ان کے بچوں کے دیر تک کام آتا رہے۔ چنانچہ الحمدللہ ہم نے جمعیت علماء کے ضلع شاملی کے احباب کو اکٹھا کیا، حضرات تشریف لائے اور سبھی حضرات نے جو جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا، اور مولانا محمد تحسین صاحب جو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کے خاص طور پر محنت بھاگ دوڑ سے کہ اللہ نے یہ دکان پوری کرا دی ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں اس کا فوٹو دیکھیں گے، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر جمعیت علماء ہند تو اس ملک کی سب سے پرانی تنظیم ہے جس کا کام ہی خدمت خلق ہے۔ چنانچہ اس کی تاریخ کو اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو اس کے آغاز ہمارے سامنے آئیں گے۔ ابھی تازہ معاملہ دہلی میں جو فسادات ہوئے ہیں اس میں جمعیت علماء ہند نے مسجدوں کی تعمیر کرائی، جہاں مرمت کی ضرورت کی مرمت کرائی، نئی دکان تعمیر کرائی، دکانوں کی مرمت کرائی، اس میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا صرفہ آیا ہے۔ جی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کے حکم پر وہاں محنت کی۔ تو جمعیت علماء کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی جو دکان بنی ہے اس میں 54,000 روپے کا صرفہ آیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مرحوم کے لیے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی معاشی حالت کو اللہ ہمیشہ کے لیے بہتر فرمائے۔ ناظرین، میرے برابر میں جیسے میں نے عرض کیا تھا ممتاز عالم دین ہے، صحیح معنوں میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا مطالعہ بھی آپ کا وسیع ہے۔ مطلب خدمت خلق کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خدمت خلق کی ہمارے مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ خدمت خلق جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، اور ان کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے، محبت کی جائے۔ اللہ کی مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ انسان نے اگر اللہ کی کسی ادنا سی مخلوق کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے اور اس کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہاں پر جیسے ابھی حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں اور آپ کو بتایا، اور اخبارات میں ہم نے پڑھا کہ ایک حادثہ جان کا پیش آیا ہے یہاں پر لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ حافظ محمد وسیم صاحب تھے جو اسی گاؤں گنگیرو کے رہنے والے تھے، وہ ٹینشن کا شکار ہوئے، بیچارے ناداری کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہوئے،
اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔